بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بیکاری مسجدوں کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 15 سال ہو چکے تھے۔ یہ مسجدوں کے باہر بیٹھ کر کہتا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دیتا جائے، یہ غریب اس سے دعا دے گا۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے بھیک دیے بغیر گزر جاتے تو کچھ لوگوں کو رحم آتا تو وہ اسے بھیک دے کر چلے جاتے تھے۔ ایک انگریز کو کافی شوق تھا، یہ سیاحتی مقام پر جا کر مختلف چیزوں کا معائنہ کرتا تھا، پر اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ یہ ایک عیسائی بندہ تھا، اس کو سیاحت کا کافی شوق تھا، یہ دوسرے ملکوں میں سیاحت کے لیے جاتا رہتا تھا۔ ایک بار یہ انگریز سیاحت کے سلسلے میں ایک ملک میں آ پہنچا۔ اس نے یہاں آ کر سوچا کہ اس بار مسلمانوں کے مسجدوں کا معائنہ کیا جائے جس سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ پھر یہ انگریز مسجدوں کا معائنہ کرنے لگا۔ یہ مسجدوں کا معائنہ کرتے ہوئے اسی مسجد کے دروازے پر آ پہنچا۔ یہاں پر وہی فقیر معمول کے مطابق بیٹھا کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دیں، یہ غریب آپ کو دعا دے گا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے ترجمان نے انگریز کو بتایا کہ یہ بندہ اللہ کے نام پر کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دیں جس سے میں اپنا گزارا کر پاؤں گا۔ انگریز نے اس کی بات سن کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر تک وہ مسجد کا معائنہ کرتا رہا۔ یہ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا۔ پھر یہ مسجد کے باہر نکل آئے تو یہ بیکاری وہاں پر ویسے ہی موجود بیٹھا تھا جیسے انہیں پہلے دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی بیکاری اپنے وہی الفاظ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے۔ اسی وقت انگریز نے اپنے جیب سے $100 نکالے اور نکال کر ترجمان سے کہا کہ اس بیکاری کو کہو کہ عرب تمہیں کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے اور عیش کرو۔ اس کے ترجمان نے بیکاری سے کہا کہ انگریز نے یہ تمہیں $100 دیتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے تمہیں عرب کیا دے گا، یہ لو تم میری طرف سے اور عیش کرو۔ بیکاری نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا اس انگریز کے ذریعے پوری کر دی جس کو ذریعہ بنا کر بھیجا۔ بے شک اس کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور اس نے مجھے عطا کر دیا۔ اب انگریز بیکاری اور اپنے ترجمہ کی باتیں سن رہا تھا، پر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس بیکاری نے کیا جواب دیا۔ اس کے ترجمان نے کہا کہ بیکاری کہہ رہا ہے کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے تمہیں ذریعہ بنا کر میری مانگ پوری کر دی اور تمہارے ذریعے میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ اب یہ بات انگریز کے دل پر جا کر لگی۔ اب انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات تو بیکاری کی بالکل ٹھیک ہے، اس کی مانگ تو جیسے بھی ہو پوری تو ہو گئی۔ یہ مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا پر میرے ذریعے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی۔ یہ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا۔ جب تک کسی انسان کے دل پر مہر لگی رہتی ہے تو وہ اپنے اعمال سے بھٹکا رہا ہے۔ کچھ دن تک مسجدوں کا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں اب ریگستان کا چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔ انگریزوں کے اندر جستجو سے بھی کافی پائی جاتی ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کچھ دن رہ کر معائنہ کریں گے۔ اس کے ترجمان نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے ریگستان کا رخ کر لیا۔ اب انگریز اور اس کا ترجمان یہ دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے۔ انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا۔ 1 سے 2 دن یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے، ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو، میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، یہ نہ ہو یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگ گیا تھا۔ جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اڑکاڑ ڈال۔ انگریز بھی خود بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا نہ ہی کوئی بندہ کی وہ، کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان ختم ہو گئی۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا، پر اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو وہاں سے نکالے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہیں اب اس کے ترجمان کو پتہ تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان اتنی تباہی مچا رکھی تھی، انگریز کو اب پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا موت کے علاوہ اب کوئی اور سہارا نہیں بچا، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گرا، پر اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے ملنے کو، کیونکہ اس کا کیمپ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔
اب ایسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھکاری کو پیسے دیے تھے اس بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا دیکھتا ہوں کہ اس بھکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اس بھکاری کے رب، تو نے تو اس بھکاری کی سن لی تھی، اب میری بھی دعا سن لے، مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے، اب مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، اب میرا آخری سہارا تو ہے، مجھے اس دلدل سے نکال کر، اگر وہ بھکاری سچا تھا تو مجھے یہاں سے تو زندہ نکالے گا۔ یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو یہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بھکاری کا رب سچا تھا اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی اور اس نے مجھے بچا لیا، جبکہ اتنے گہرے طوفان نے پوری طرح سے تباہی مچائی، مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکالیف دور ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا۔ بلا شک بھکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور راہ راست پر آ گیا۔ بلا شک پروردگار تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے لاکھوں پتھر موجود ہوں اور اس کے نیچے ایک کیڑا بھی رہتا ہے تو میرا رب اس تک بھی رزق پہنچاتا ہے اور اس کے ہر حال سے باخبر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔